الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے ہاں شادیوں پہ ویسے تو لوگوں کو شریعت یاد نہیں ہوتی ہے، اکثر معاملات میں وہ شریعت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، فضول خرچی کرنا اور ہندوؤں کی رسمیں رواج سارے پورے کرنا۔ لیکن جب بات آتی ہے نا حق مہر کی، مولوی صاحب پوچھتے ہیں دلہے سے کہ بھائی حق مہر کتنا مقرر کرنا ہے، تو وہاں پر ان کو یاد آتی ہے شریعت اور کہتے ہیں جی شرعی حق مہر لکھیں، شرعی حق مہر۔ اور شرعی حق مہر وہ 32.5 روپے، 32.25 روپے، پتہ نہیں کس شخص نے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ حق مہر اتنا ہوتا ہے اور یہ شرعی حق مہر ہے۔ جب ہم شریعت سے پوچھتے ہیں کہ شریعت ہمیں، قرآن اور حدیث ہمیں حق مہر کے بارے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں تو حق مہر کی نہ کوئی کم سے کم مقدار متعین ہے اور نہ کوئی زیادہ سے زیادہ مقدار متعین ہے، بلکہ اسے شادی کرنے والے دلہے کی استطاعت، اس کی حیثیت کے اوپر رکھا گیا ہے کہ جتنی اس کی طاقت اور حیثیت ہے عورت کو وہ دینا چاہتا ہے، حق ہے عورت کا، جتنا وہ عورت کو خوشی سے دینا چاہتا ہے اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق وہ دے سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے تو ہمیں یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ حق مہر کوئی پیسہ ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص کے نکاح کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی حق مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا گھر جاؤ، کوئی چیز ڈھونڈ کے لے آ، کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی ملتی ہے تو وہی ڈھونڈ کے لے آ۔ وہ صحابی گھر گئے، اس کو کچھ بھی چیز نہیں ملی گھر میں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں گھر میں سے ہر چیز چھان کر آ گیا، کوئی چیز مجھے نہیں ملی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا تو اپنی بیوی کو قرآن پڑھا دینا، یہ قرآن پڑھانا ہی تمہارا جو ہے وہ حق مہر ٹھہرے۔ اسی طرح ایک اور صحابیاں ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہا، انہوں نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے اس شرط پر نکاح کیا تھا، وہ غیر مسلم تھے، تو انہوں نے اس شرط پر ان سے نکاح کیا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، میں آپ سے کوئی اور چیز حق مہر کے عوض نہیں لوں گی، یہ اسلام قبول کرنا ہی آپ کا حق مہر قرار پائے گا۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور ام سلیم نے اس چیز کو حق مہر کے طور پر طے کر لیا کہ اسلام قبول کرنا ہی حق مہر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر ان دونوں نکاحوں میں حق مہر مالی طور پر تو مقرر کیا ہی نہیں گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حق مہر کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ قنطار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قنطار خزانے کو کہتے ہیں، تو یہ 32.5 روپے کسی طرح بھی خزانہ تو بہرحال نہیں ہے، قنطار تو اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ حق مہر کتنا اپنی بیوی کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سونے کا ایک ٹکڑا اپنی بیوی کو حق مہر دیا ہے۔ تو یہ ساری احادیث مبارکہ اور قرآن میں قنطار کہنا، خزانہ کہنا حق مہر کو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق مہر کی نہ کوئی کم سے کم مقدار شریعت نے مقرر کی ہے اور نہ کوئی زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر کی ہے۔ یہاں پر اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ایسا حق مہر طے کرنا چاہیے جو شادی کرنے والا جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ادا کر لے، اور لڑکی والوں کی طرف سے بہت زیادہ حق مہر کا مطالبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو لڑکا ادا ہی نہ کر سکتا ہو۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک اور بات اس تعلق سے دیکھی گئی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، شادی کے موقع پر لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے لڑکی کو اتنا حق مہر ہم دے رہے ہیں، نکاح نامے پر لکھوا لیتے ہیں، 10 تولے زیور لکھوا لیا حق مہر میں، لیکن وہ ادا نہیں کرتے ہیں یا بعد میں زبردستی اس سے معاف کروا لیتے ہیں، تو یہ بھی عورت کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حق مہر اتنا ہونا چاہیے جس کو نکاح کرنے والا لڑکا ادا کر سکے اور آسانی کے ساتھ ادا کر سکے، اور اس پر عورت کا رضامند ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ حق اس کا ہے، جب تک وہ راضی نہیں ہوگی تو معاملہ تو نہیں طے پائے گا۔ تو یہ 32.5 روپے والی بات جو ہے، یہ شرعی حق مہر، یہ شریعت نے بالکل بھی مقرر نہیں کیا ہے۔